پھر اس صورت کا جو حصہ 22ویں پارے میں ہے اس میں مسلمان کی شخصیت معاشرے میں ایک نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتی ہے. اس کی شخصیت کو ایک امتیازی حیثیت دینے اور اس کا تشخص جو ہوتا ہے، اس کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کی پہچان پیدا کرنے کے لیے 10 صفات بتائی گئی کہ اگر وہ یہ 10 صفات میں 10 صفات اس کے اندر ہوں گی، وہ مرد میں ہوں یا عورت میں ہوں، اسے مغفرت دی جائے گی، اس کو اجر عظیم کا مستحق بنا دیتی ہیں یہ 10 صفات. نمبر 1، وہ اسلام رکھتا ہو، اسلام والا ہو، اس کے دین پر قائم ہو، ایمان اس کا پکا ہو، دائمی اطاعت ہو اس کے اندر، صدق ہو، صبر ہو، خشوع ہو، صدقہ دینے کی عادت ہو، روزے رکھتا ہو، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. یہ 10 باتیں جس شخصیت میں بھی ہوں گی، مرد ہو یا عورت، یہ اسے مغفرت کا باعث بنائیں گی اور اللہ کے اجر عظیم اس کو ملے گا. تو سورہ احزاب اس مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کی سخت تنقید اور طعن و تشی کا نشانہ بنایا گیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی. تو اللہ کے حکم سے خود آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا. اس پر بڑا شور مچا، بڑا واویلا بچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے منہ بولے بیٹے سے شادی کر لی، بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ جاہلی تصور کیا تھا کہ نکاح حرام تصور کیا جاتا تھا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے. اللہ فرماتے کہ نکاح خود ہم نے کروایا تاکہ آئندہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج نہ رہے. تو اللہ رب العزت عقل و شعور عطا فرمائے کہ جو مخالفین تھے پیغمبر کے اور دین اسلام کے، جو مخالفین تھے وہ ہمارے آقا پر کثرت ازواج کے بارے میں بھی معاذ اللہ شہوت پرستی کا عنصر ڈال دیتے تھے. وہ اس کی بنیادی وجہ یہی کہتے تھے کہ کثرت ازواج اس لیے ہے کہ شہوت پرستی ہے. تو دونوں نقطوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اعتراضات کو لغویت ظاہر ہو جائے گی ان اعتراضات کی کہ ایک تو آپ نے بھرپور جوانی میں اماں خدیجہ سے شادی کی جبکہ وہ ایسی عورت تھی جو عمر میں آپ سے دگنی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے کسی دوسری خاتون کو اپنے عقد میں قبول نہیں کیا. اماں خدیجہ کے علاوہ جتنی خواتین سے آپ نے شادیاں کی وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھ چکی تھی، یعنی 50 سال کی عمر کے بعد آپ نے ان سے شادیاں کی. اور دوسرا نقطہ یہ کہ سوائے اماں عائشہ کے کوئی بیوی بھی آپ کی کماری نہیں تھی. معاذ اللہ کثرت ازواج سے آپ کا مقصد شہوت پرستی نہیں تھا، بلکہ کیا مقصد تھا کہ تشریعی اجتماعی سیاسی حکمتیں اس میں پوشیدہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین پر احسان کیا، اتنی پیاری نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی. آگے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 اوصاف ذکر فرمائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کی صورت میں جو ہمیں ایک نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اس کی یاد دہانی کرائی اسی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 امتیازی اوصاف ذکر فرمائے کہ آپ اپنی امت اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں. جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے. تو امت اجابت والوں کا کام کیا ہے کہ امت کو دعوت کا کام کرتے رہیں، دعوت کا کام کرتے رہیں. اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں، کفار و فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانے والے بھی آپ ہی ہیں. آپ نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں. اور آپ کی جو دعوت ہے وہ دنیا کی دعوت نہیں ہے، وہ کسی اقتدار کی دعوت نہیں ہے، وہ مال غنیمت جمع کرنے کی دعوت نہیں ہے، نہ ہی قومیت کے لیے، نہ ہی عصبیت کے، بلکہ آپ کی دعوت تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، جس کا مقصد اصلاح ہے اور اصلاح کے سوا کوئی نہیں ہے. اس میں کیا شک ہے کہ انبیاء کے اعمال میں سب سے افضل جو چیز ہے وہ ہے دین کی دعوت دینا، وہ ہے دین کی دعوت دینا. اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی اور جن خوش نصیب کو، جس خوش قسمت کو ایمان کے بعد استقامت کا مقام حاصل ہو چکا ہو. یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہی ہوں. تو بھلا کس کو کسی اور بات کی دھن ہوگی؟ کیا کسی کو مال دولت دنیا کے پیچھے کیا دوڑے گا؟ کیا حکومت، کیا اقتدار کے حصول کی خواہش کرے گا؟
کہ اب بھی اپنے دامن دل کو اپنی طرف کھینچیں گے کہ متاع غرور کو تو ٹھکرا کر بہت آگے نکلنا ہے نا، دنیا مافیہا سے آگے بڑھنا ہے۔ دنیا مافیہا میں جو کچھ بھی ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، سب کا سب دھوکے کا سامان ہے۔ تو دعوت اللہ کی تڑپ، اور یہی تڑپ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تمام انبیاء اکرام کی تڑپ رہی، اور یہی تڑپ دے کر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھیجا۔ یہ امت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دین کی دعوت دے، کیونکہ اس امت کے جو نبی ہیں وہ سراج منیر ہیں۔ آپ کے پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں، آپ کی پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمکتے ہوئے روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر اللہ کے حکم سے شرک و ضلالت کی گمراہیوں کو دور کیا، گمراہ لوگوں کو ہدایت دی، ایسی جیسے بالکل سورج کا کام ہے روشنی دینا، جب وہ روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو جاہلیت کا اندھیرا دور ہو گیا، اور اللہ رب العزت کی توحید کی روشنی سے سارا عالم جگمگانے لگا۔ سورہ احزاب وہ آداب بھی بیان کرتی ہے، وہ آداب بھی جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ ناشنا تھے۔ تو سورہ احزاب وہ آداب بھی بتاتی ہے جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ بالکل ناشنا تھے۔ 3 آداب ذکر کیے اس صورت میں۔ پہلا یہ کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو، اور دوسرا یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا گیا ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر فوراً اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت ضائع مت کیا کرو، اور تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی اجازت ہے۔ تو ازواج مطہرات کی حرمت بیان کی اللہ نے اس صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی، اور اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ آپ پر درود و سلام در حقیقت خود ہمارے لیے عزت و تکریم ہے، رفع درجات ہے، ہمارے رفع بلند کرتی ہے ہمارے اپنے درجات کو، کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا، ہمارے سیئات کا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم چہرہ انور پر خوشی کے غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا، اے محمد، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود و سلام بھیجے گا اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ اس فرشتے نے جواب دیا، آپ نے اس فرشتے کو جواب دیا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ تو پہلے امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو پردے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو۔ حجاب عورت کی عظمت اور عصمت اور عزت کا محافظ ہے، باعث عزت ہے، باعث تعریف ہے۔ حجاب شرعی میں یاد رکھیں، حجاب شرعی کیسا ہونا چاہیے؟ آج کل جو برقعے چلتے ہیں انہیں آپ برقع یا حجاب نہیں کہہ سکتے، یہ تو اٹریکشن ہے، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اچھی لگنے لگتی ہیں لڑکیاں، اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حجاب ایسا ہو جو پورے بدن کو چھپا لے، ٹھیک ہے، بدن کو چھپا لے اور پرکشش نہ ہو، نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو۔ اب چاہے آپ کالے رنگ کا برقع پہنے، لیکن اگر وہ اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ اس کو بار بار دیکھیں تو یہ آپ کا حجاب نہیں کہلائے گا، یہ حیا والا برقع نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ آپ شٹل کاک پہن جائیں، ٹوپی والا برقع پہن لیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، برقع ہی پہننا ہے، پھر آپ وہ کیوں نہیں پہن رہی؟ اس کا مطلب ہے کہیں نفس آپ کو ورغلا رہا ہے، کہیں آپ کو شیطان بہکا رہا ہے کہ نہیں، برقع تو ایسے ہی اچھا لگتا ہے، یہ کوئی برقع ہے، یہ تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ تو وہ چیز جو آپ کو اچھا ہی نہیں لگ رہی، شیشے کے آگے آپ کھڑی ہوں اور آپ نے ٹوپی والا برقع پہنا ہو، یا آپ نے بہت ہی ڈھیلا ڈھالا موٹے کپڑے کا برقع پہنا ہو جس کے اوپر کوئی نگ نہ ہو، جو آپ کی توجہ نہیں لے پا رہا، وہ پھر کسی اور کی کیا لے گا؟ تو یہ اصل حجاب ہے، یہ اصل برقع ہے۔ نمبر 1، اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ بدن کی حیت معلوم نہ ہو، بالکل کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو، پرکشش نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کی رنگت اس سے جھلکے، اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی حیت اس سے معلوم چل جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعضاء بدن کو دیکھ کر لوگ فتنہ و فساد میں پڑنے کا ان کے خدشہ ہو،
معطر نہ ہو، اس میں کوئی خوشبو نہ لگی ہوئی ہو، ایسے خوشبو جو دوسروں تک پہنچے، اس کی بناوٹ مردوں کی لباس سے مشابہ نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرک عورت کی پہچان بن چکا ہے، اور شہرت کا لباس نہ ہو، ایسا نہ ہو جو مشہور برانڈڈ برقعے چل رہے ہیں وہ آپ نے پہنے ہوئے ہوں، ایسے جو پرکشش بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، لوگ ان کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں، تو شہرت کے لیے پہنا جائے گا جو لباس، اس پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے، اور سورت کے اختتام پر فرائض، واجبات، شرعی احکامات کی اہمیت بیان کی گئی، اور یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہیں۔ آسمان زمین پہاڑ اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے اندر بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ تھی۔ کون سا ہے وہ امانت کون سی ہے؟ وہ ہے قرآن پاک کی امانت، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فکر اور خیر و شر کے درمیان تمیز کی صلاحیت عطا کی تھی، تو اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا، مگر اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو ہم سب کو مل کر قرآن کو تدبر سے پڑھنا ہے، فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس دعا کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ احزاب مکمل ہوئی، انشاءاللہ کل ہماری سورہ سبا 22ویں پارے میں ہی یہ سورت ہے، انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سورہ سبا، اور یہ مکی سورت ہے، اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور اس سورت کی ابتدا اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے مستحکم نظام کو قائم فرمایا، اور نظام عالم کی تدبیر ایسی کی کہ اسے ہر چیز کی خبر ہے، کوئی عمل کسی بھی چیز کا ایسا نہیں جو اس کی نگاہ سے روپوش ہو، چھپا ہوا ہو، اس کا، اور اس کی ہر بات، ہر عمل حکمت والا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس صورت میں مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حساب و جزا اور روز جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور بضرور ملے گی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین ہیں جو سورہ سبا میں درج ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ سبق کا آغاز کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پہ اوپر اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں سے، جن کاموں کے کرنے سے قرآن ہمیں روکتا ہے ہم اس سے رک جائیں، اور جن باتوں کو اور جن کاموں کو کرنے کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے ہم اس کو کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ وہ صورت ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر فرما کر گویا شاکرین اور کافرین کا تقابل فرمایا ہے، موازنہ کیا ہے۔ پہلے ذکر کیا دونوں اللہ کے نبی ہیں، ذاکر ہیں، شاکر ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے بندے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت جب انبیاء کا ذکر فرما رہے ہیں، اپنے بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، تو ذکر کرنے کا مقصد اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں شاکرین اور ذاکرین میں شمار کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ تم میرے پسندیدہ بندوں والے کام کرو۔ اور اللہ کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے؟ اللہ کو کیا چیز پسند آتی ہے؟ کہ زیادہ سے زیادہ توبہ کی جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت نعمتیں عطا فرمائی۔ اہل سبا جو ان کی قوم تھی اس کو بھی اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام پر تو اللہ تعالیٰ کا حد اعجاز تک پہنچا کہ اتنی حسین ان کو آواز عطا فرمائی، اتنی حسین آواز عطا فرمائی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہمنوا بن جاتے۔ جب وہ زبور پڑھتے تو جانور ان کی قرأت سنتا تھا، اس پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم و ملائم کر دیا تھا، جس طرح چاہتے لوہے کو موڑ لیتے تھے، جو کچھ چاہتے لوہے سے بنا لیتے تھے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زرہیں بنتی تھیں۔ اگر ہم اسے دنیا کی پہلی اسٹیل مل کہیں تو یہ کوئی غلط نہ ہوگا کہ وہ دنیا کی پہلی اسٹیل مل تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر بہت زیادہ اپنے خصوصی انعامات دیے تھے، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے خوب نوازا تھا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں، سب جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے وہ۔ ان کے لیے اللہ نے بہتے تانبے کو چشمے کی شکل اختیار کر جاتا تھا، بہتا ہوا تانبا، اس سے جو چاہتے بسہولت بنا لیتے۔ جنات کو اللہ نے ان کے تابع فرما دیا تھا، آپ ان سے اونچے اونچے محلات تعمیرات کا کام لیتے، نقل و حرکت کے مشکل ترین کام آپ جنات سے لیتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا،
جیسے آج کل ہوائی جہاز ہوتے ہیں نا، ایک وقت میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، اسی طرح ان کا ہوائی تخت تھا جو ایک ماہ میں 2 مہینے کی مسافت 2 3 دن میں مکمل کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھی، ایسی جو عقل سے ماورا تھی، لیکن دونوں باپ بیٹے اللہ کے نبی، اللہ کے پسندیدہ ترین بندے، دونوں باپ بیٹے کبھی بھی غرور اور فخر کا شکار نہ ہوئے۔ ہر لمحہ ہر وقت صبر، ذکر اور شکر کرتے رہتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر سے غافل نہیں ہوتے تھے، جبکہ عمومی صورت یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ان بندوں میں شامل تھے۔ تو یہاں ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت تھوڑے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ دوسرا قصہ جو یہاں بیان ہوا وہ اہل سبا کا ہے۔ اہل سبا، پہلا قصہ کس کا ہے؟ اہل شکر کا، اہل ایمان کا، جو شکر کرنے والے ہیں اور ایسے شکر کرنے والے کہ وہ روشن مینار ہیں۔ اور دوسرا قصہ اہل کفر کا ہے، عصیان کی تاریکی کا ہے، گناہوں کی تاریکی کی ایک جھلک ہے۔ اہل سبا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رزق عطا فرمایا، بڑی رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین، پھلدار باغات، بڑی نعمتیں اللہ نے دی۔ اتنے آب و ہوا اچھی، اتنے بہترین باغات کے میلوں طویل مسافت طے کریں تب بھی ان کے باغات ختم نہیں ہوتے تھے، اور کیسے گھنے درخت، اتنے سائے والے درخت کے نہ اس میں گرمی لگتی، نہ دھوپ ستاتی، نہ بھوک پریشان کرتی کہ پھل ہیں کھاتے چلے جاؤ۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈیم بھی بنایا تھا، یعنی اتنے سمجھ اور فہم بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، جسے سد عرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی، ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، ناشکری پر اتر آئے۔ وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے، بن ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر لیا اور ساری تباہی مچ گئی۔ یہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ سب کچھ تو ہماری محنت سے ہوا ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے نا۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا، 2 باغ والوں کے قصے میں سورہ کہف میں بھی ہم نے یہی سمجھا تھا نا، کہ جو اپنے آپ کو سب کچھ عقل کل سمجھنے لگے اور اللہ کی چاہت کو، اللہ کی حکم کو، اللہ کی رضا کو کچھ نہ مانے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے ناراضگی کے فیصلے اترتے ہیں۔ تو یہی صورت جو تھی وہ اہل سبا کی تھی۔ انہوں نے بڑا حسین، بڑا مضبوط بند بنا رکھا تھا، اس بند کے ذریعے وہ پانی ذخیرہ کرتے تھے، اور اس کا نام تھا صدم عرب۔ وہ بند ٹوٹ گیا، اور پھر جو تباہی پھیلی، پھر جو پانی نے تباہی مچائی، ساری کی ساری بستیاں، سارے کے سارے باغات، سارے کی ساری چیزیں بہہ گئیں، پھل پھول اور درخت جہاں پر تھے وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہ بچا، اور اہل سبا کا ذکر صرف اور صرف داستانوں میں رہ گیا۔ تو جو ناشکری ہوتی ہے وہ نعمتوں کو لے جاتی ہے، نعمتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری کرنے سے بچائے اور شاکرین میں ہمارا شمار فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی صورت میں مسلسل مشرکین کے عقائد اور نظریات کی عقلی اور نقلی دلائل سے اللہ رب العزت نے تردید فرمائی۔ کبھی ان سے کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روا مانتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، دیکھو وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا کہ بتاؤ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے۔ کبھی اللہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہو ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون کون سی ایسی صفت پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے۔ اور آگے چل کر سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ کیا ہے، ثروت اور غنا کو بتایا کہ انہیں اس پر اتنا ناز تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جیسے صاحب مال اور اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ قرآن کے الفاظ، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے بہت زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وہ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر قیاس کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی وسعت اور معاشی خوشحالی عطا فرمائی ہے، یہی معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ انہیں جواب دیا گیا کہ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یاد رکھیے کہ ثروت و غنا، اس پر فخر و غرور ہی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استہزاء اور تحقیر پر آمادہ کرتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون اور دیوارہ کہنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو اور اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو۔
تم یقیناً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، وہ تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ اور آخری آیت میں اللہ نے بتایا کہ وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی یہ چاہت اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ اور یہاں کا ہماری سورہ سبا مکمل ہوتی ہے۔ اگلی سورت ہے ہماری سورہ فاطر۔ آج جو ہماری سورت ہے یہ سورہ فاطر، اور سورہ فاطر مکی سورت ہے۔ اس میں 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور یہ سورت توحید باری تعالیٰ کی دعوت دیتی ہے، اللہ کے وجود پر دلائل دیتی ہے، شرک کی بنیادوں کو منہدم کرتی ہے اور دین حق پر قائم رہنے کی ترغیب و تاکید کرتی ہے۔ سورت کی ابتدا اس خالق سے ہے، اس ہستی کا ذکر خیر ہے جس نے عالم کون و مکان کو، انسان، فرشتوں، جنات کو، آب و ہوا کو، زمین کے ذرے ذرے، کائنات میں پھیلی ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اس خالق کے ذکر سے سورت کا آغاز ہے۔ انسانی نظروں کو ان آیات کے ذریعے متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ جو کتاب جہان ہے یہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ ایک تو کتاب ہے مصحف کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن ایک کتاب ایسی ہے جو صفوں کی شکل میں نہیں ہے بلکہ پہاڑوں کی شکل میں ہے، زمین کی شکل میں، آسمان کی شکل میں۔ یہ تو کھلی کتاب ہے، اللہ کی قدرت کا نمونہ پیش کرتی ہوئی کھلی جیتی جاگتی کتاب ہے۔ ہر وقت پر اللہ کی قدرت کے قصے تحریر ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھیے اللہ کی قدرت ہے، زمین کو دیکھیں اللہ کی قدرت، آسمان کی بلندیوں کو دیکھیں اللہ کی قدرت، بہتے ہوئے جھرنوں کو دیکھیں اللہ کی قدرت، بہتے ہوئے پانی کو دیکھیں اللہ کی قدرت، ہوا کا رک جانا اللہ کی قدرت، ہوا کا چل پڑنا اللہ کی قدرت، مرنا اللہ کی قدرت، زندہ ہونا اللہ کی قدرت۔ یہ ایسی قدرت، ایسی کتاب ہے جس کے لیے کوئی سند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کے حروف تہجی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے جو دیہاتی ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، ہر ایک کو سمجھ آتی ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ وہ اللہ ہے، وہ بارش برساتا ہے اور مردہ زمین سے زندہ پیدا کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو شب و روز کا نظام چلا رہا ہے، رات کو دن کے بعد اور دن کو رات کے بعد لا رہا ہے۔ وہ اللہ ہے جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار رہا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور یہی صورت ہے، یوں ہی یہ صورت ایمان اور ہدایت، کفر اور ضلالت کے درمیان کی تمام مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جیسے ایک دیکھنے والا اور ایک نابینا، ایک زندہ اور ایک مردہ، اندھیرا اور روشنی، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے میں آیا نا، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کافروں کو دیکھو، ان کے ملک میں دیکھو صفائی ستھرائی کتنی ہے، ان کے ملک میں دیکھو قول و فعل کا تضاد نہیں ہے، وقت کی پابندی کتنی ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ مان لیا صاحب، آپ کی بات کو مان لیا کہ کفار کی ہر ادا، ہر کام بہت اچھا ہے، لیکن ایک ادنا سے ادنا مسلمان، غریب سے غریب، کالی شکل والا بھی مسلمان اس کافر سے کہیں زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کے سینے میں کلمہ ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی فطرت میں فطرت سلیم ہے، وہ مسلمان ہے، مسلمان اعلیٰ و عرفہ ہے، کبھی بھی کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ توحید اور وحدانیت کے قدرت کے دلائل جو ہیں پیش کرتے ہیں اس صورت میں۔ پھر رنگا رنگ پھولوں کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے قدرت کے دلائل ہیں، کیسے حسین حسین پھول اللہ نے بنا دیے، ہر پھول کا رنگ الگ، کوئی پھول ایک جیسا نہیں ہے، دو پھول دونوں الگ الگ، چاہے لال رنگ ہے دونوں کا لیکن دونوں کے رنگ میں بھی ہلکا تیز کا فرق ہے، پہاڑ الگ، زبانیں مزاجوں کے لوگ الگ، اتنی نشانیاں اللہ نے دے دی، ہزاروں قسم کے چوپائے اللہ نے پیدا کر دیے، ہزاروں قسم کے پرندے پیدا کر دیے، حشرات پیدا کر دیے، اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ لیکن یاد رہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، جو گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں، جو حقائق پر پردے اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی، جتنی اللہ کی پہچان ہوگی، اس کے دل میں اتنی ہی خشیت اور عظمت ہوگی۔ جس کے دل میں اللہ کی جتنی پہچان ہوگی، دیکھیے نا، جس کو ہم پہچانے ہی نہیں، ہمارے لیے اس کا ادب تو مشکل ہے نا،
ہم ادب کرتے ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں کسی کی پرسنالٹی سے، تو ہم اس کو پہچانتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں نا، اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارے دل کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، تو ہم اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ادب کرتے ہیں، اللہ کی ہیبت اور جلال سے ڈرتے ہیں، اللہ کی مہربانیوں پر عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے رہتے ہیں۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی معرفت تھی، اللہ کی معرفت تھی، خود آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اللہ کو اتنا جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو اتنا پہچانتے تھے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں علماء سے مراد جس کو علم ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ خشیت رکھے گا۔ تو صرف دین اور شریعت کے علماء ہی نہیں ہیں، بلکہ کائنات کا ہر علم رکھنے والا عالم اس میں شامل ہے، یعنی جو طب سے تعلق رکھتا ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو میڈیکل کے شعبے سے رکھتا ہے، اس کے دل میں بھی اللہ کی معرفت آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، کیونکہ وہ ایک انسان کو جسے اللہ رب العزت نے بنایا، اس کا سینہ چیرتا ہے، اس کے اندر سے دل نکالتا ہے، اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ یہاں پر کیسے کام کرے۔ تو وہ جب ایک چیز کو پہچان لیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہستی جس نے اتنا کچھ انسان کے اندر ڈالا ہے، تو پھر اس کے دل میں کیسی عظمت آتی ہے اللہ رب العزت کی۔ اسی طریقے سے فلکیات کے ماہر ہیں، چاند سورج کو دیکھ رہے ہیں، خوردبینوں سے سیاروں کو، ستاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے حجم کو دیکھ رہے ہیں، ان کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا سے بڑا چاند کا حجم ہے، ہماری دنیا سے بڑا سورج کا حجم ہے، تو وہ اللہ کو کیسے پہچانتے ہوں گے؟ ہم کیا، ہمارے پاس کیا، ہم تو سبزی منگوا لی، آلو کاٹ دیا، پالک کاٹ دیا، گوشت بنا دیا، سالن بنا دیا، ہم عورتوں کا تو یہ کام ہے، کپڑا آ گیا، سلائی کر دی، سی لیا، پہن لیا، یہ کام ہے۔ لیکن ہم بھی ایک ماں کی حیثیت سے 9 مہینے ایک بچہ ہوتا ہے ایک پیٹ کے اندر ہمارے، وہ بچہ ہمارے اندر سانس لیتا ہے، ہمارے اندر دھڑکتا ہے، ہمارے اندر دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ہم نہیں اللہ کی معرفت رکھتے کیا؟ ایک ماں کی حیثیت سے نہ ہم نے، فرض کر لیں میں عورت ہوں یا میرے جیسی ایک اور عورت ہے، الحمدللہ میں نے تو خیر ماسٹرز کیا ہوا ہے، عالمہ کیا ہوا ہے، لیکن ایک عورت ہے جس نے کبھی دنیا میں مدرسہ بھی نہیں دیکھا، اس نے کبھی دنیا میں جا کر کے کسی اسکول کو بھی نہیں دیکھا، کیا اسے اللہ کی پہچان نہیں ہے؟ اسے اللہ کی پہچان نہیں۔ تو اللہ رب العزت ایک معرفت اپنی عطا فرماتے ہر ایک کو، تو جس کو یہ معرفت مل جاتی ہے اس کے دل میں خشیت ہوتی ہے۔ اگر خشیت نہیں آ رہی دل کے اندر، اللہ کی طرف سے ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کا ادب نہیں آ رہا ہے، اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، اللہ سے ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ مجھے اللہ کی پہچان بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ سب کے سب، ہم سب کے سب اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کرائی ہے، ہر ایک شے کے اندر اپنا آپ اللہ رب العزت نے ہمیں دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا اعتراف کرنا چاہیے، اور تمام چیزیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کریں، اور جب ہم یہ اعتراف کریں گے تو پھر اللہ کی خشیت اور اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور یہی اعتراف اس خشیت اور عظمت کے پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر سورت کا جو رخ ہے، اور پھر اسی صورت میں کتاب کا رخ جو ہے وہ کتاب منظور، یعنی دکھائی دینے والی کتاب جو ہے وہ کائنات، جب کائنات کی بات اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کتاب مستور یعنی لکھی ہوئی کتاب کی طرف، یعنی قرآن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف اللہ نے کی جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ جب پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے تو سوچئے سمجھنے والوں کی تعریف کتنی ہوگی، اور جب سمجھنے والوں کی تعریف ہوگی تو سوچئے ان کی کتنی تعریف ہوگی جو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کتاب کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر بہترین اخلاص والا عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں، اس کو چھونا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا، اور اس کے بہت زیادہ ثواب ہیں، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو چھونا ثواب، اس کو سننا ثواب، اس کو چومنا ثواب، ہر چیز ثواب۔ پھر ان تعریف کے بعد عمومی طور پر امت محمدیہ کی اس صورت میں فضیلت بیان کی، جس پر اللہ نے کتاب مجید نازل فرمائی، لیکن نزول قرآن کے بعد یہ امت جو ہے وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ گروہ ہے جو مسلمان ہیں، جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گناہ، وہ ظالم ہے وہ مسلمان جو گناہگار مسلمان ہیں، جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور ہو، میں بھی ہو سکتی ہوں، آپ بھی ہو سکتی ہیں،
ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ میں تو ہوں ہی نہیں، میری تو بہت زیادہ نیکیاں ہیں، نہیں، مجھے کیا پتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو ہمارے بڑوں سے محبت نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم خود دیکھ لیں کہ ہم بڑوں سے محبت کتنی کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کتنا کرتے ہیں، ہم چھوٹوں سے محبت، چھوٹوں پر شفقت کتنا کرتے ہیں۔ محبت، بڑوں سے جو محبت کرنی ہے وہ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں، انہوں نے ہم سے زیادہ اللہ کو پکارا ہے۔ چھوٹوں سے محبت، چھوٹوں کو شفقت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ان کے گناہ ہم سے کم ہیں، ان کے گناہ ہم سے کم ہیں، ہماری عمر زیادہ ہے تو ہمارے گناہ زیادہ ہے، دونوں طرف سے عاجزی آنی چاہیے اپنے اندر۔ تو ہم بھی ظالم مسلمانوں میں شمار ہو سکتے ہیں، یعنی ہمارے گناہ بھی ہماری نیکیوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو پھر پڑھ لیتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیا، جو انجانے میں کیا، جو رات کے اندھیرے میں کیا، جو دن کی روشنی میں کیا، جو لوگوں کے سامنے کیا، جو لوگوں سے چھپ کے کیا۔ اللہ رب العزت ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمارے ان گناہوں کے گواہوں کو بھی بھلا دیجئے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ پھر دوسرا گروہ وہ ہے میانہ روی، جن کے گناہ اور ثواب دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں، وہ سچے مومن ہیں جو اطاعت اور عبادت میں دوسروں سے سبقت لے گئے، لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے، بہرحال جنت ہے۔ وہ جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن وایا جہنم سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ وہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، اہل اعراف، وہ بھی اللہ کے رحم و کرم سے اور فضل سے جنت میں جائیں گے۔ اور وہ جو سچے پکے مومن ہیں، وہ کون تھے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کا تو ٹھکانے ہی جنت ہے، وہ جن سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہوئے۔ تو کوئی براہ راست جنت میں جائے گا، کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جائے گا۔ سورت کا جو اختتام ہے وہ اللہ کے حلم اور بردباری پر ہوتا ہے، وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اللہ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے کہ گناہوں پر نقد اور فوری سزائیں نہیں دیتا، ورنہ ہمیں تو ہر وقت سزائیں مل رہی ہوتی، ہنٹر پڑ رہے ہوتے ہمارے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت ہماری پردہ پوشی فرماتے ہیں، ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتے، اللہ ہمارے بہت اچھے نورانی چہرے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اور پھر اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان کوئی حیوان چرند پرند بھی زندہ نہ رہتا، اللہ کا ایسا غضب آ جاتا۔ تو اس جزا و سزا کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جو وقت آئے گا تو پھر کامل عدل اور انصاف کا اس کا نظام حرکت کرے گا۔ تو پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت آپ کا عدل اور انصاف کا نظام حرکت میں آئے، آپ مہربانی کیجیے گا، مہربان ہو جائیے گا اور سب کو بے حساب جنت میں داخل کر دیجیے گا۔ اللہ آپ تو بڑے مہربان ہیں۔ اور یہاں آ کر سورت کا اختتام ہوتا ہے، یہاں سورت ہماری مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہماری اگلی سورت ہے جو ہے قلب قرآن، سورہ یاسین۔ اور اب جو ہماری سورت ہے وہ ہے سورہ یاسین، 83 آیات، مکی سورت، 5 رکوع۔ ہمارے ہاں اس سورت کو عموماً جو ہے نا وہ جانکنی کے لیے پڑھا جاتا ہے، جانکنی میں آسانی کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ یعنی بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب جانکنی ہوگی، مرض الوفات آئے گا اور مرنے کا وقت قریب ہوگا، تو اس میں موت میں آسانی کے لیے سورہ یاسین کو پڑھیں گے۔ جب اس کے پڑھنے سے موت آسان ہو جائے گی تو سوچیں کہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے زندگی کتنی آسان اور خوبصورت اور سہل ہو جائے گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر سے ایک طرف تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی مددگار کی۔ اس کے لیے وہ صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا سارا نظام پیدا فرمایا، اور ایسا نظام جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے، تو اس طرح اس کائنات کی نشانیوں سے ایسا نظام بنایا نا اس نے، اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔ اور اس طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تھے، اور ان نشانیوں پر غور کر کے اپنے عقیدہ اور عمل درست کرے۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں،
کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آیت نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسے قوم کا ذکر کیا گیا جس نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ حق کی دعوت دینے والے کو ظلم کیا تھا، اس کے ساتھ بربریت کا معاملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہترین ہوا، لیکن حق کے جو منکر تھے ان کو اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ اور یہ سورت جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ جامع انداز میں بیان فرماتی ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ اور یہی آیات جو ہیں 13 سے 29، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قلب قرآن تو سورہ یاسین ہے، لیکن اس سورہ یاسین کا جو قلب ہے، اس سورہ یاسین کا جو دل ہے، وہ یہ 13 سے 29 آیات ہیں۔ اور وہ آیات کیا ہیں کہ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ ایسی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے، واقعی ہم تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ پھر بستی والوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ کیا باتیں اس لیے کر رہے تھے کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی، اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میرے قوم کے لوگو، ان رسولوں کا کہنا مان لو، ان لوگوں کا کہنا مان لو تو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، وہ صحیح راستے پر ہیں، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، اب تم میری بات سن لو۔ آخرکار بستی والوں نے اسے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہی ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک چنگھار تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ تو یہ جو شخص تھا، اس شخص نے اللہ کی مخلوق پر کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ تو یہ ہیں وہ آیات جنہیں مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ قلب قرآن سورہ یاسین کا قلب ہے، یعنی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 28 تک۔